بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے سلفی منہج کی حقیقت یا منہج سلف کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ آپ کے ہاں پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی کئی ایک باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں۔ پچھلے درس میں اس سلفی دعوت کے یا سلفی منہج کے اصولوں میں سے تیسرا اصول ہم نے آپ نے شروع کیا ہے، وہ ہے توحید باری تعالی۔ سلفی دعوت میں توحید کو سب سے زیادہ، توحید کی دعوت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ سلفی دعوت کا امتیاز ہے، سلفی دعوت کی بنیادوں میں سے سب سے اونچی اور سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا مستحق عبادت ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ادنا شراکت کو ہم انسان کے لیے سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سلفی دعوت کے سوا، علاوہ اور جتنی بھی دعوتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنے بھی دعوت کے کام کے نام پر فرقے اور دھڑے کام کر رہے ہیں، ان کے یہاں عام طور پر توحید باری تعالیٰ کی خالص دعوت پر یا تو ترکیز سرے سے نہیں ہوتی، ثانوی چیز ہوتی ہے، سیکنڈری چیز ہوتی ہے، یا بہت ہی زیادہ معمولی اہمیت اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ زیادہ تر لوگوں کے یہاں تو جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کتابوں میں بھی، تحریروں میں بھی، اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے موقعوں پر اس طرح کا منظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر جماعتوں کے یہاں توحید کی دعوت کو تفریق کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ توحید کی دعوت مت دو، توحید کی بات مت کرو، توحید کی بات کریں گے تو آپس میں تعارض ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے انتشار پیدا کرنے سے بچو، انتشار مت پیدا کرو۔ اس طرح کی باتیں عام طور پر دین کی دعوت کا کام کرنے والی جماعتوں کے یہاں، فرقوں کے یہاں عام طور پر چیزیں سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اس بات کو شاید نہیں جانتے، یعنی وہ بھائی یا وہ جماعتیں، وہ افراد اس بات کو شاید نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی اگر کوئی دعوت ہے اتحاد کی، اختلاف کو ختم کرنے کی، انتشار کو ختم کرنے کی، ایک ہونے کی، وحدت کی، اجتماعیت کی، یکجہتی کی، اگر کوئی سب سے بڑی دعوت ہے اور بنیاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت کے بغیر کسی بھی صورت میں امت میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کی تاریخ اور پھر اخیر میں آخری جو دین اسلام ہے، آخری کتاب قرآن کریم اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ، اس کا مطالعہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کی تاریخ میں بھی اس وقت تک اختلاف نہیں ہوا جب تک انسانیت نے توحید سے بغاوت نہیں کی۔ سب سے پہلے انسانیت میں اسی وقت اختلاف پیدا ہوا جب لوگوں نے اللہ کی توحید میں بغاوت کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی ہونے لگی، اللہ کی سوا کو بھی عبادت کا حقدار بنا دیا گیا۔ اس کے پیچھے شبہات رہے ہوں، اس کے پیچھے وسوسے رہے ہوں، اس کے پیچھے گمراہ کرنے والے عناصر رہے ہوں، اس سے قطع نظر خلاصے کلام یہ ہے
کہ انسانیت میں اختلاف اسی وقت ہوا جب انسانیت میں توحید خالص نہیں رہ گئی۔ تو ہم جو تاریخ میں اس کا منظر پاتے ہیں وہ یہ پاتے ہیں، اور یہ شواہد کی بنیاد پر ہے۔ اب ان تفصیلات میں جانے سے تو وقت جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ساری انسانیت ایک تھی، ثم اختلفوا فاختلفوا، دوسری آیت کریمہ میں باقاعدہ وضاحت ہے، پھر اختلاف پیدا ہوا، ایک تھی انسانیت پھر اختلاف پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مبشرین و منذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہ نبیوں کو رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب بیان فرمائی؟ یہ بیان کرنے کے بعد کہ انسانیت ایک تھی، امتن واحدہ، ایک ہی امت تھی، پوری انسانیت کیا تھی؟ ایک امت تھی۔ اس ایک امت کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا ہو گیا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے شیطان کے وسوسے اور بہکاوے میں آ کر کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، امت کو آگاہ کرنے کے لیے، جن لوگوں نے یہ شرک کا راستہ اختیار کیا تھا توحید کے علاوہ کا، ان کو دوبارہ توحید کا سبق پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ مبشرین، جو اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے ان کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، وہ منذرین، اور جو شرک اور کفر کی راہ پر چلیں گے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ قرآن کریم سے زیادہ مستند، معتبر اور باوثوق چیز دنیا کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس طریقے سے یہ انسانیت کی تاریخ ہو گئی کہ اختلاف اسی وقت ہوا جب لوگوں نے اللہ کی توحید سے بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ اور کب تک اتحاد تھا؟ اتحاد کب تک تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اتحاد تھا، 10 صدیوں تک۔ کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ کلہم علی شریعت من الحق، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی شریعت پر، سچے دین پر، یعنی توحید پر چل رہے تھے۔ 1000 سال تک دنیا میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ جب توحید میں اختلاف نہیں تھا تو انسانیت میں اختلاف نہیں تھا۔ 1000 سال کے بعد شیطان نے ورگلایا، بہکایا، اور ایک قوم کے لوگوں کو ان کے 5 نیک لوگوں، بزرگوں سے جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت، رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ ان کے لیے کرانا شروع کر دیا۔ وہاں سے دنیا میں پہلی بار اختلاف پیدا ہوا۔ یہ اختلاف جب پیدا ہوا تو اسی قوم کو دوبارہ پھر اتحاد کی راہ پر لانے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کی راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک سب سے زیادہ معزز اپنے بندے نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ تو انسانیت کی تاریخ ہمارے سامنے۔ اب اس کے بعد ہم پورا حصہ بیچ کا چھوڑ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عرب کے خطے میں آپ آئے تو پورا جزیرۃ العرب کفر و شرک کی گندگیوں میں لت پت تھا۔ اختلاف ایک دم عروج پر تھا، کسی طرح کا کوئی تال میل، کسی طرح کی انسیت، کسی طرح کی الفت، کسی طرح کی محبت، لگاؤ بالکل نہیں۔ دنیا داری، ہوس، خواہشات نفسانی، مال، عہدے، مناصب، وہ اس کی جان لے لے، وہ اس کا مال لے لے، وہ اس کی آبرو لوٹ لے۔ لوگ الگ الگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کو جو سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتا تھا۔ اس خطرناک ماحول سے انتشار کا آخری اگر کوئی، میرے بھائی، انتشار کا اگر کوئی آخری نقطہ، آخری موڑ ہو سکتا ہے وہ جاہلیت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطاب، وہ خطبہ، وہ تقریر جو انہوں نے اسامہ نجاشی حبش کے بادشاہ کے سامنے جو انہوں نے تقریر کی تھی نا، اس تقریر کے چند جملے صرف آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم، والدین پر ظلم، اور ایسے ہی حرام کھاتے تھے، مگر مطلب اتنی چیزیں گنوا دی
انہوں نے بالکل مختصر جامع خطاب کے اندر، جامع تقریر کے اندر جاہلیت کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اور کیا کہا؟ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور ہمارے درمیان ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج دیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ صرف ہمارا احسان ہے، ہمارا انعام ہے کہ ہم نے آپ کو بھیج کر، قرآن اتار کر، اسلام نازل فرما کر، ہم نے اس منتشر دنیا کو، ہم نے ایک دوسرے کے دل کے لیے، ایک دوسرے کی ایک کے حق میں دوسرے کے دل، اور دوسرے کے حق میں اس کے دل کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ پوری دنیا کی روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر کے بھی اگر چاہتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے تو نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو محبت کر دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ بات اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ مادے کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت کو خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو آپ نہیں جوڑ پاتے۔ مال ہی کا ذکر کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیونکہ دنیا مال کے ذریعے سے بہک جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، دل ملے نہ ملے، ہاتھ ملائے رکھنا، آدمی مادے کی بنیاد پر پھر جاتا ہے۔ تو دولت بھی اگر دے کر کے، کتنی دولت؟ اللہ نے فرمایا ما فی الارض جميعا، دنیا کی ساری دولت اگر آپ جمع کر کے سوچتے کہ یہ پورا عرب دنیا جو ہے نا، یہ سب کے سب جاہلیت میں جس حالت سے گزر رہی ہے، اس سے نکل کر ان کے دلوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، آپ نہیں کر پاتے۔ آپ سوچیں پوری دنیا کی دولت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما الفت بین قلوبہم، آپ دلوں میں محبت نہیں پیدا کر پاتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ اور ذریعہ کیا تھا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ تو توحید کی دولت جب دنیا میں آئی تو انتشار جو تھا وہ بدل گیا، اتحاد پیدا ہو گیا۔ اب دیکھو آپ، عرب ہو کہ عجم ہو، فارس سے سلمان آ رہے ہیں، حبشہ کے بلال آ رہے ہیں، روم کے صہیب آ رہے ہیں، اور ادھر قریش اور عرب کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی، لیکن سب کو کس نے جوڑ دیا؟ سب کے دلوں میں شرک تھا، کفر تھا، بت پرستی تھی، باپ دادا کے دور طریقے دین دھرم چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی آمد، قرآن کی آمد، توحید کی دعوت کے نتیجے میں یہ سینے شرک سے خالی ہو گئے، سب کے سینے توحید سے بھر گئے۔ اس کے بعد زمان، مکان، رنگ، نسل، قوم، قبیلے کا فرق ختم ہو گئے، سب کو توحید کی دولت مل گئی، تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ یہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام کی تاریخ ہے۔ تو یہ تو تاریخ کیسی ہے کہ بگاڑ تھا، توحید سے کیا ہو گیا؟ اتحاد پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگلی تاریخ دیکھیے، اب آج جو حالت ہے دنیا میں 14 صدیوں کے بعد، آج ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد پر تو اتحاد ہو گیا تھا نا بھائی، تو پھر بگاڑ کہاں سے آیا ہے؟ پھر انتشار کہاں سے آ گئے؟ کہ 72-73 کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ یہ حالات اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائے؟ یہی مسئلہ ہے، جب تک اسی توحید پر امت قائم تھی تب تک اتحاد تھا، اور جب امت کے لوگوں نے اسی توحید کو چھوڑنا شروع کر دیا پھر انتشار شروع ہو گیا۔ اب آج پھر وہی بات ہو رہی، اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد کیسا ہوگا؟ تو اتحاد کا وہی فارمولہ ہے جو انسانیت کے لیے تھا، جو تمام انبیاء کے دور میں تھا، جو آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، جو ان کے بعد صحابہ کرام کے دور میں تھا، جو ان کے بعد تابعین کے دور میں تھا، جو سلسلہ تھا اتحاد کی جو بنیاد تھی توحید اور نبی کا طریقہ، آج بھی وہی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پھر انتشار ہونے کے بعد آج یہ دعوت دینے والا دنیا میں کون ہے کہ لوگوں انتشار ختم کرنا چاہتے ہو، ایک ہونا چاہتے ہو نا، اتحاد چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، تو اپنے اپنے عقیدوں کو ٹٹول کر کے دیکھو، تمہارے عقیدوں کے اندر شرک کی، کفر کی، بدعقیدگی کی ملاوٹ۔ اگر اس سے اپنے آپ کو تم بچا لو گے،
اگر ان گندگیوں کو پاک کر لو گے تو پھر اتحاد پیدا ہو جائے گا، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، انتشار ختم ہو جائے گا۔ یہ دھڑے، یہ احزاب، یہ پارٹیاں، یہ گروہ، یہ ٹولیاں، یہ مختلف ناموں سے چلنے والے جتنے بھی جتھے ہیں، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب ایک لڑی میں پرو جائیں گے۔ تو وہی فارمولہ ہے ہمیشہ سے، آج بھی وہی ہے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے، اچھا جماعت کا لفظ جب آتا ہے تو جماعت کا لفظ آپ جان لیں، اگر ہم یہ عام اردو زبان میں جو بول چال میں عام طور پر جماعت اور میجورٹی اور گیدرنگ اور دھڑے کو، گروپ کو، جہاں بھی ایک سے زیادہ لوگوں اس کو جماعت بول دیا جاتا ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو جماعت کا لفظ کہیں اور استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے، سوائے اس پر جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے سوا کہیں اور جماعت کا لفظ صحیح معنوں میں استعمال کرنا درست ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت کا معنی جو توحید اور سنت اور نبی کے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہی جماعت۔ اس کے علاوہ بقیہ کون ہے؟ بقیہ سب تو فرقے ہیں، دھڑے ہیں، ٹکڑیاں ہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں جماعت کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ علامہ شیخ عربی ابن ہادی المدخلی حافظہ اللہ نے باقاعدہ مستقل کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے جماعت واحدۃ لا جماعت وصراط واحد لا اشراط۔ ایک ہی جماعت، 10 جماعتیں نہیں ہیں، اور ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہے، اور اس پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک، نہ جماعتیں بہت ساری ہیں اور نہ راستہ بہت سارا ہے، ایک راستہ، اسی راستے پر چلنے والوں کو جماعت کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تھا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا تھا کون سی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ہی الجماع، ہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ 72 بھی تو ایک ایک جماعت تھے، لیکن نہیں، ان کو جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ جماعت ایک ہے جو جنت میں جانے والی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ وہ 72 لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو تو جہنمی کہا، ایک کو جنتی کہا اور اس کو جماعت کہا۔ تو جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت اسے کہتے ہیں الذین اجتمعوا علی الحق۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ الذین هم الذین اجتمعوا علی الحق، علی التوحید والسنہ وعلی منہج سلف الامہ۔ جماعت اسے کہا جاتا ہے جو حق پر جمی ہوئی ہو۔ اب جب یہ اصول ہمارے سامنے ہے کہ حق پر چلنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی، کم ہے کہ زیادہ ہے۔ جو حق پہ چلنے والے ہوں، کم ہوں گے زیادہ ہوں گے، وہی جماعت کہلائیں گے۔ بلکہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اکیلا ہی پورے شہر میں کوئی ایک ہو جو حق پر چلنے والا، تو اکیلا ہی کیا مانا جائے گا؟ اکیلا ہی جماعت مانا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کا ضابطہ۔ بات ہی چل رہی تھی ہمارے سامنے توحید کی، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک دعوت کیا ہے؟ ایک اصول کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ یہی دعوت اتحاد کی دعوت ہے۔ دنیا فارمولے استعمال کر لے، بینر لگا لے، جھنڈے لگا لے، اسٹیج سجا لے، اتحاد کی بات کرے، جہتی کی بات کرے، میرے بھائیوں کبھی اتحاد نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جب تک توحید نہیں امت میں آئے گی تب تک اتحاد نہیں ہے۔ اس لیے امت کے علماء باقاعدہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں توحید الکلمہ علی کلمۃ التوحید، توحید الکلمہ علی کلمۃ التوحید۔ کلمہ ایک اس وقت ہوگا جب کلمہ توحید پر امت آ جائے گی، اتحاد اس وقت ہوگا جب توحید کی راہ پر امت آ جائے گی۔ بہرحال تو یہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا، اور اس میں خاص بات آئی تھی کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اصل توحید کا راستہ ہے، جو اتحاد کا راستہ ہے، اتحاد کا سب سے بڑا راز ہے، اس کو امت کے بہت سارے لوگ آج بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جب بات ہو تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں توحید کی 3 قسمیں، یعنی 3 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جتنی ہیں، ان عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس میں اللہ کو ایک ماننا ہے، کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، ادنا، اعلیٰ، بڑا، چھوٹا، جاندار، بے جان، کوئی بھی۔ دوسری چیز، تمام افعال، کام جو دنیا میں ہوتے ہیں، رات کرنا ہے نا، دن کرنا، موت دینا، زندگی دینا، بارش اتارنا، روزی دینا، صحت دینا، مرض دینا وغیرہ، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے۔ تیسری چیز،
جتنی بھی نام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور نبی کی سنتوں میں آئے ہیں، ان تمام ناموں اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا ہے، یعنی وہ سارے نام صفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، کوئی اس کا حقدار اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ باتیں چل رہی تھی پچھلے درس میں اور پھر آج کی بات میں کروں گا کہ اس مسئلے میں کہ توحید کی یہ تین قسمیں، اور سارا جھگڑا انسانیت کی شروعات میں جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کے اشارتاً نوح علیہ السلام کی تاریخ پر بات کی گئی، وہ جو جھگڑا تھا نا قوم کے لوگوں کا، جن لوگوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا تھا، ان کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے ہیں، اللہ کو رازق نہیں مانتے ہیں، اللہ کو بیماری دینے والا، صحت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے، اس میں جھگڑا نہیں تھا، وہ یہ مانتے تھے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب، یہ بھی مانتے، اس میں جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا کس میں تھا؟ عبادت، جھگڑا تھا عبادت۔ ان لوگوں نے جو غلطی شروع کی تھی، جو اختلاف تھا، وہ عبادت کے مسئلے میں تھا، یعنی اللہ کی توحید کا وہ حصہ جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے، اس میں مسئلہ تھا۔ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنے 5 بزرگوں کی کرنا شروع کر چکے تھے، لات منات نہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 بزرگان ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو سارا مسئلہ کس کا ہے بھائی؟ سارا مسئلہ توحید کے اس قسم کا ہے جو توحید عبادت کہلاتی ہے۔ خالق مالک ماننا، اللہ رازق ہے، اللہ سب ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کہاں تھا؟ عبادت اللہ کے سوا غیر اللہ کی کرتے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی کیا کرتے تھے۔ آج بھی سارے مسئلے ہیں، اور ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کلمہ توحید کو صحیح معنوں میں آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں۔ ایک طبقہ اس وقت تو اس کے آگے بڑھ کر کے ایک نئی توحید کی قسم نکال کر کے لایا، اور اس کا نام رکھا ہے توحید حاکمیت۔ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، سنت کو کیا بنانے کا پلان؟ سیاسی اکھاڑا۔ قرآن و سنت کو کیا بنانا ہے؟ مہرہ بنانا ہے، اس کا نام لے کر کے حکومت اور سیاست کی کرسی چمکانا، یہ ان کا مقصد بن گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ توحید حاکمیت ہونی چاہیے، یعنی حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسلام کی حکومت پہلے قائم ہونی چاہیے۔ اسلام کی حکومت قائم کرنے سے، قائم ہونے سے کون نہیں چاہتا کہ اسلام کی حکومت، اسلام کا نظام دنیا میں چلے؟ اس لیے کہ امن اگر کسی دین کے اندر ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر، ساری انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں تک کے لیے اگر کسی کے لیے امن اور آشتی ہے تو دین اسلام کے اندر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کیا پہلے حکومت قائم کر لینا ہے، کہ پہلے اللہ کے بندوں کو اسلام کی بنیاد توحید عبادت کی دعوت دینی ہے؟ توحید عبادت کی دعوت نہیں، ان کے ہاں توحید عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان کے ہاں سب سے بڑا کام ہے پہلے حکومت قائم کرو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک الى آخر الآیہ، سورہ شورى کی آیت کریمہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اللہ کا دین قائم کرو، دین قائم کرو، اس کو پڑھ کر کے کیا بیان کرتے ہیں؟ دین قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا نقیم الدین قائم کرو، اور یہ کیا قائم کرتے ہیں؟ نام دین کا لیتے ہیں، اقامت دین، اور قائم کرتے ہیں حکومت، قائم کرتے ہیں سیاست۔ دین قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا نام لیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ ان لوگوں نے دین قائم کیا کہ نہیں قائم کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام دین قائم کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین قائم کیا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دین قائم کیا یا نہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین قائم کیا کہ نہیں کیا؟ 5 نبیوں کا نام آیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ ان کو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے حکم دیا 5 کو کہ دین قائم کرو۔ سارے نبیوں نے دین قائم کیا کہ نہیں قائم کیا بھائی؟ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ دین قائم کیا۔ کیا قائم کیا؟ دیکھو، نوح علیہ السلام نے حکومت قائم کی تھی، سیاست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکومت سیاست قائم کی تھی۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت اور سیاست بنائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی؟ ان انبیاء نے دین قائم کیا، یعنی اللہ کے بندوں کو توحید کا سبق پڑھایا اور دنیا میں توحید قائم کیا، ایک اللہ کی بندگی قائم کی۔ اور یہ جو لوگ توحید حاکمیت کی بات کرنے والے ہمارے اندر کے اور باہر کے بھائی ہیں،
ملک اور وطن کے لوگ بھی ہیں اور باہر کے لوگ بھی، عرب کے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ توحید حاکمیت ہونی چاہیے، حکم اور فیصلہ اللہ کا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا معنی نہیں سمجھا؟ حکومت قائم کرنے کا معنی اللہ کے نبی نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، کب قائم کی؟ 13 سال تک مکے کے دور میں آپ اور آپ کے ساتھی ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ نہ لات نہ منات نہ عزا نہ ہبل نہ کوئی اور چھوٹا نہ بڑا، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ اسی دعوت کی بنیاد پر ان کو کیا پر کتنی اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ آدمی پڑھ لے تو خون کے آنسو روئے، اتنی دردناک تکلیفیں سیرت کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ حکومت اگر قائم کرنا مقصد ہوتا تو مشرکین مکہ تو آپ کو حکومت دے ہی رہے تھے بھائی، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب موجود تھے، ان سے پہلے ان کے دادا عبد المطلب تھے، ان کی وفات کے بعد چچا ابو طالب تھے۔ یہ معاملے ہر پیریڈ میں آئے۔ مشرکین مکہ نے کہا آپ ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں، ہمارے لات منات کی برائی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو آپ گمراہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم آپ کو یہاں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، اگر کسی اونچے گھرانے کی یا خوبصورت خاتون سے نکاح کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرائے دیتے ہیں، لیکن اللہ واسطے آپ ہمارے بتوں کی برائی مت کیجیے۔ یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ مدد نہیں کر سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہے نا؟ یہ دوسروں کے کیا کام آئیں گے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں تو مکھی اٹھا لی جاتی ہے، مکھی اگر ایک شکر کا ٹکڑا اٹھا لے جائے شیرینی کا تو یہ سب مل کر کے بھی اس مکھی کے ہاتھوں سے شیرینی کا ٹکڑا بھی نہیں بچا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، نہیں چھین سکتے، اگر چھین کے لے کے چلی جائے مکھی تو اس سے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا دینے والا، طالب مطلوب دو کے دونوں ناکارے ہیں۔ مکھی کی بھی کیا حیثیت ہے اور ان بتوں کی کیا حیثیت ہے، دو کے دونوں کمزور، کوئی قیمت نہیں کی۔ تو تم آپ برائی نہ کریں، بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، حکومت آپ کو چاہیے، حکومت کے لیے اگر یہ سب کر رہے ہیں آپ تو حکومت آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ بتائیے حکومت ہی اگر مقصود ہوتا تو اتنا اچھا چانس چھوڑ سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکومت ہی قائم کرنا، یہ دیکھو دے رہے ہیں بھائی، ہمارے ہاتھ میں سب آ جائے تب ہم کام کریں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں توحید حاکمیت والے؟ توحید حاکمیت والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں پہلے حکومت آئے، طاقت آئے، اقتدار آئے، تب تو ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، تب تو لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، تب تو لوگوں کو شرک سے روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس نہ گھر، نہ آپ کے پاس دولت، نہ آپ کے پاس پراپرٹی، لیکن آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام توحید کا پہنچا رہے تھے کہ نہیں پہنچا رہے تھے؟ وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، رفتہ رفتہ بہت سارے لوگوں نے شرک و کفر سے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو گلے لگایا۔ انہی میں سے یثرب کے بھی تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے جو حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، حج میں اللہ کے نبی مینا کے خیمے میں جا کر کے ان کو اسلام کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑا اور توحید کو گلے لگا لیا اور یہ تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، یثرب، اس کا نام یثرب تھا، بعد میں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اس کا نام مدینۃ الرسول بن گیا۔ یثرب چلے جائیں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لائیے، ہمارا مال آپ کا مال ہے، ہماری جان آپ کی جان ہے، ہمارا خون آپ کا خون ہے، ہم آپ کو ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چین تھا دعوت کا، پہلے حکومت ہی قائم کرنے کا طریقہ نہیں رہا، اور اگر حکومت ہی ضرورت ہوتی تو حکومت تو مشرکین مکہ خود دے رہے تھے حکومت، بادشاہت۔ آپ کو سرداری چاہیے سرداری لیجیے، آپ کو بادشاہ چاہیے بادشاہ لیجیے، آپ کو دولت چاہیے دولت لیجیے، آپ سب لے لیجیے، لیکن آپ ہمارے بتوں کی برائی مت کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات آتی تو آپ ہنستے تھے اور آپ کہتے تھے ایک ہاتھ میں اگر میرے تم سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اور چاہو کہ میں اپنے اس مشن سے ہٹ جاؤں تو میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. مجھے اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا ہو رہی ہے. ان کو شرک سے نکال کر اس اللہ کے واحد کی عبادت کی دعوت دوں. اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں اس کے لیے لڑوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے. تو مجھے کون سا آپشن لا کے دے رہے ہو؟ مجھے کون سا تم آفر کر رہے ہو کہ حکومت، بادشاہ، دولت، مال، شادی؟ ہاں، دنیا میں اور کیا چاہیے بھائی؟ دنیا دارانہ سوچ والے تو یہ چاہتے ہیں نا، اچھی دولت، اچھی پراپرٹی، اچھی جائیداد، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سہولت. اور کیا چاہیے دنیا میں، زندگی میں اور کیا چاہیے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھکرا دیا. پتا چلا کہ توحید حاکمیت کا جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات یاد رہے، غلط فہمی میں نہیں ہونی چاہیے. حاکمیت کا انکار نہیں ہے کہ حکم اور فیصلہ دنیا میں کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن یہ توحید اسی ربوبیت کے اندر شامل ہے. یہ توحید کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو ہم کہتے ہیں نا، رب، ربوبیت، ساری دیکھ ریکھ، ساری نگرانی، سارا انتظام، ساری تدبیر، سارے معاملات کی دیکھ ریکھ، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ رب ہے، پالنہار ہے. تو ربوبیت والی توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نظام بھی شامل ہے. الگ سے تم نے توحید حاکمیت کا نام لیا اور توحید الوہیت کو تم نے نظر انداز کر دیا. توحید الوہیت کی جگہ پر گویا تم توحید حاکمیت کا نام پیش کرتے ہو. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے احکام سے، مسائل سے، تفصیلات سے، قرآنی آیات ہو یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اس فکرے کا، اس نظریے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کو سیاست کے نام پر استعمال کرنے کی بات ہے. اور یہ بھی معاف کیجیے گا، یہ بھی مسئلہ پیش آیا. اس طرح کے نعرہ لگانے والوں کو اگر دنیا میں، اس وقت دنیا میں، یعنی ماضی قریب سے لے کر کے آج تک، اگر کسی ملک میں اگر حکومت ملی بھی ان کو، تو تاریخ گواہ ہے کہ حکومت ملنے کے بعد انہوں نے کوئی توحید کا نظام نافذ نہیں کیا. وہی سیکولر، وہی جمہوریت، وہی منمانی، وہی فرقہ واریت، اسی طریقے پر چلتے رہے. اگر آپ کو حکومت ملی ہے تو آپ توحید کا نظام نافذ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے بھی کہ بھئی توحید حاکمیت ہونی چاہیے، تو اگر آپ کو کسی ملک میں طاقت و قوت ملی، آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی، تو آپ کو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن نہیں کیا. اب میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ موضوع ہمارا دوسرا ہے، ورنہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا اس درس کا موضوع نہیں ہے. یہ بات ضمناً ہے کہ حاکمیت کی بات کرنے والوں کے ہاتھ میں جب اختیار آیا، اقتدار آیا، طاقت آئی، اللہ کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا نظام نافذ نہیں کیا. مکر گئے. یہی بول بول کر، یہی نعرہ لگا لگا کر اللہ کی دنیا میں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا. یہی نعرے لگا لگا کر کے حکومت میں آئے اور جیسے اختیار اور طاقت اپنے ہاتھ میں آئی، مکر گئے. بھئی آپ اسلام کا نظام نافذ کرنے کی بات کر رہے تھے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیسے قائم کریں گے؟ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہے، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، جبر نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر حکومت پر قابض ہو گئے اور ملک جوں کا تو اسی ضلالت، اسی گمراہی، اسی کفر، اسی شرک، اسی انحراف، اسی زیغ و ضلال کے راستے پر چلتا رہا جیسے پہلے چلتا رہا. یہ تاریخ ہے، حقیقت میرے بھائی. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والا اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہی حقیقت میں اللہ کے بندوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل الٹا معاملہ ہے، الٹا معاملہ. اب جو لوگ حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ فکرہ ٹکراتا ہے نا ان سے. ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی بندگی ہو، شرک نہیں، کفر نہیں، قبریں نہیں، مزارات نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی پرستش نہیں ہوگی. یہ خالص توحید کا عقیدہ اور حکومت والا عقیدہ دونوں ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے؟ آپ اگر توحید کی بات کرو گے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو آپ سے ایسے ہی کٹ جائیں گے، تو آپ حکومت کیسے قائم کریں گے؟
اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ توحید کی بات مت کرو، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے کلام اور نبی کی سنتوں کی روشنی میں اور سیرت و تاریخ کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے حکومت نہیں قائم کی ہے، آپ کو سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا تو سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اس ٹکڑے پر بھی غور کرو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی کیا مطلب؟ شرک و کفر سے توبہ کر کے ایک اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے بن جاؤ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی، دونوں کامیابی تمہارے ہاتھ میں۔ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ توحید پہلے ہے اور عرب و عجم کی ملکیت اور حکومت بعد میں ہے۔ حاکمیت والے توحید کا نام لے لینا چاہتے ہیں، حکومت کی بات پہلے کرتے ہیں اور توحید کی دعوت کو اپنی توحید حاکمیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ نعرہ ہے اندر کے لوگوں کا بھی، باہر کے لوگوں کا بھی، اور ہم آگے مزید گفتگو کریں گے تو ناموں کے ساتھ، فرقوں اور شخصیتوں کے ناموں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف آج یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ دعوت ہی توحید، یہ دعوت ہی امت میں اتحاد پیدا کر سکتی ہے، اس کے سوا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سارے لوگ رواداری، نرمی، حالات، ظروف، ملک کے حالات، دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے درمیان جو دوریاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کی باتیں پیش کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں بھائی، آج موجودہ حالات میں تو دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے، دشمنان اسلام اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، ساری دنیا اسلام کے خلاف تلی ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف تلی ہوئی ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہمیں تال میل بنا کر کے رہنا چاہیے، آپس میں دوریاں نہیں پیدا کرنی چاہیے، نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے، آپس میں مل بیٹھنے کا ٹائم ہے تو آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اتحاد ہے؟ یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، لبرلزم، لبرل بنانے کی، یعنی سب چلنے دو، جمہوری ڈیموکریسی والا نظام۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی توحید کے علمبردار ہیں، ہمارا دین اللہ کی توحید پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد اور اساس پہلے جملے سے لے کر کے موت سے پہلے آخری جملہ بھی جو زبان سے نکلا تو اسی پر مرکوز تھا۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے آخری وقت کیا فرمایا تھا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ آخری جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ شرک کے خلاف، شرک کے خلاف آپ نے آخری بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو توحید کی دعوت سے اللہ کے نبی کی شروعات، نبوت کے بعد اور آخری دم تک آپ نے توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا مشن۔ تو اب ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، اس وقت تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے، یکجہتی کی بات کرنی چاہیے، آپس میں نرمی کی بات کرنی چاہیے، دوریاں ختم کرو، فاصلے ختم کرو، کم کرو، یہی مسئلہ ہے۔ ہم کس تناظر میں بات کرتے ہیں؟ دیکھو، اتحاد کا جو لفظ ہے نا، وہ قرآن اور سنت کے اعتبار سے اتحاد کی بات ہے۔ بھائی جسمانی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، جسمانی اجتماعی، ہم سب اکٹھا ہو گئے، الگ الگ راستے کے، الگ الگ فکر کے، الگ الگ سوچ کے لوگ، ہے کہ نہیں؟ ملی اجتحاد ہو سکتا ہے، سیاسی اجتحاد ہو سکتا ہے، ایک پلیٹ فارم پر سب سیاست کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں، لیکن یہ سب تو ہمارا مقصد نہیں ہے نا بھائی۔ ہم جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ دین اور عقیدے کی بنیاد پر اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ تو دین اور عقیدے کی دین اور عقیدے کی بنیاد پر اتحاد کی جو بات ہے، یہ اتحاد تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک امت کو ہم خالص توحید کی دعوت دے کر کے شرک سے انہیں آزاد نہ کر لی جائے، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں دھوکہ دینے والی جیسی باتیں ہیں میرے بھائی۔ اب آئیے اس کی حقیقت کیا ہے، اس نعرے کی، یہ جو نعرہ ہے کہ آج امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے بجائے
فاصلے کم کرنے کی ضرورت ہے، دوریاں کم کرنے کی ضرورت ہے، انتشار کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نعرے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جس وقت جب آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اس وقت جو انتشار تھا اور جس دشمنی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، گھر، کنبہ، قبیلہ، شہر، وطن، ملک، دنیا، جتنا اختلاف اور جتنی نفرتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، کیا اتنی نفرت اور اتنی دشمنی کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کے بغل والا بھی دشمن تھا، کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو آپ دنیا میں اکیلے توحید کے ماننے والے تھے، اکیلا موحد۔ تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر آپ توحید کی بات آپ نے چھیڑی تو انتشار ہو جائے، کیونکہ سب شرک پر چل رہے ہیں اور آپ ایک کی بات کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی تو معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایک ساتھی بنا دیا دنیا میں، دو مسلمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے اسلام قبول کرنے والے دو ہو۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے تقریباً 7 لوگ، 8 لوگ یا 10 لوگ، جیسا کہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسلام لائے۔ دھیرے دھیرے 10 لوگ، 12 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 12 لوگ ہیں، ادھر لاکھوں میں لوگ ہیں، تو اب کیا کریں؟ انتشار کرنے سے بچے؟ کون سی ڈیفینیشن لیں گے؟ اتحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتشار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ نئی بات، ایک اللہ کی بات کرنے والے تو نئی بات پیش کر رہے ہیں، ساری قوم کیا کر رہی ہے؟ سب شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو سب ایک راستے پر ہیں، شرک کے راستے پر۔ آپ الگ تھلگ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہ لات کی، نہ منات کی، نہ عزا کی، نہ ہبل کی۔ آپ بتائیے کہ کیا اس دعوت کو انتشار کی دعوت کہا جائے گا؟ یہ اصل اتحاد کہتے کس کو ہے؟ کیا صرف فزیکلی جسمانی گیدرنگ کا نام اتحاد ہے؟ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا دھرم، اپنی مرضی، اپنا راستہ لے کے بیٹھے رہو، بس خالی گیدرنگ کر لو، اس کا نام توحید ہے؟ اس کا نام اتحاد ہے؟ اتحاد کسے کہتے ہیں بھائی؟ اتحاد نام ہے کہ سب کا رخ ایک ہو، سب کا انٹینشن ایک ہو، سب کی سوچ ایک ہو، تب اتحاد ہوگا، تب اتحاد ہوگا۔ سب کے راستے الگ ہوں، صرف ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو بھیڑ کرنے سے تھوڑی اتحاد ہو جائے۔ اتحاد کا معنی کیا ہے؟ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، کوئی اختلاف نہ کرے کسی غیر اللہ کی عبادت کر کے، کسی غیر اللہ کی عبادت کوئی نہ کرے، سب ایک اللہ کی عبادت کریں، سب غیر اللہ کی پرستش کرنا چھوڑ دیں۔ اتحاد ہوگا کہ نہیں اتحاد ہوگا؟ یہ اتحاد کا معنی ہے۔ تو اتحاد کی میننگ بھی، اتحاد کا معنی بھی آج عجیب و غریب مطلب الجھن میں پڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے مفاد کے اعتبار سے، اپنی سوچ اور تھنکنگ کے اعتبار سے اتحاد کے لفظ کو استعمال کر لے رہا ہے۔ اگر اتحاد کے لیے توحید کا اصول دنیا میں کوئی بیان کرنے والا ہے تو جماعت اہل حدیث کے لوگ، جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت پر اسی وقت سے زمانہ در زمانہ، نسل در نسل، الحمدللہ آج تک اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ، اللہ کی توحید ہی اتحاد کی بنیاد ہے۔ جہاں توحید نہیں وہاں ساری انرجی لگ سکتی ہے، اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے اتحاد کریں گے؟ چلو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹرائی کر کے دیکھ لو، اتحاد کر کے۔ آپ نکلے اور ایک ہمارا بھائی نکلا جو قبروں پر، مزاروں پر جا کر کے اللہ کے اولیاء جو دفن ہیں ان کا سجدہ کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ان سے مرادیں مانگتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے۔ آپ نکلے، وہ نکلے، آپ بتائیے کہ کہاں تک آپ ایک ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ اس کو شرک سمجھتے ہیں، اور وہ آدمی اس میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیسے اتحاد ہوگا بھائی؟ بتائیے ذرا، کیسے اتحاد ہوگا؟ آپ اللہ کی عبادت، تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ضرور لیتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو عبادت کا حقدار سمجھتا ہے، رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، طواف اس کی قبر کا، ہاتھ دعا کے لیے اس کے سامنے،
سمجھ رہے ہیں؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ مجھے بتائیے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک کا راستہ توحید کا راستہ، دوسرے کا راستہ شرک کا راستہ ہے۔ ایک خالص عبادت اللہ کی کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے، دوسرا غیر اللہ کے اولیاء اور صالحین کو عبادت کا حقدار سمجھتا ہے، کسی بھی حیثیت سے، سفارشی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ مختلف ہیلے تو ہوتے ہی ہیں شیاطین کی طرف سے، لیکن یاد رکھیں اتحاد نہیں ہو سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا بھی تال میل بنائیں، ساتھ میں کھا لیتے ہیں، ساتھ میں چلتے ہیں، ساتھ میں سفر کرتے ہیں، ساتھ میں سو لیتے ہیں، ساتھ میں سفر حضر میں رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ آخری موڑ آئے گا کہ عبادت آپ صرف اللہ کی کرتے ہیں، وہ سارا جتنا تال میل بنایا تھا سب اکھڑ جائے گا کہ نہیں اکھڑ جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنی دوستیاں دنیا میں ہیں توحید نہیں ہے۔ جتنی بھی دوستیاں ہیں، جگری دوستیاں، کاروبار میں بہت کلوز ہیں، رشتے ناتے میں بہت سارے کلوز ہیں، سماج اور سوسائٹی میں بہت کلوز ہیں، ہے نا؟ اور دوسرے معیاروں میں، دوسرے میدانوں میں بہت زیادہ کلوز اور گہرا دوستانہ ہے، لیکن وہ ایمان کی راہ پر ہے، دوسرا والا شرک کی راہ پر ہے۔ یہ ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ الاخلاء، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اخلاء خلیل کی جمع ہے، جگری دوست قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ عدوٌ، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی شعار کے، جن کے پاس توحید ہے وہی دوستی قائم رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے کہ اتحاد کی بنیاد توحید ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ آگے پھر اور مسائل آتے ہیں، آگے مسائل آتے ہیں اتباع اور پیروی کس کی کریں گے، راستہ کس کا اختیار کریں گے، آئیڈیل کس کو بنائیں گے، قانون کس کے ذریعے سے آپ کو ملے گا، کانسٹیٹیوشن کس کا فالو کریں گے، اس میں آئیڈیل کس کو بنائیں گے آپ؟ یہ میرا بڑا ہے، یہ آپ کا بڑا ہے، وہ آپ کا بڑا ہے، یہ فلاں کا بڑا ہے، نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق بلا کسی ٹرم کنڈیشن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا مطاع اور پیشوا بنا دیا۔ کسی کا بھی اب احترام کریں، لیکن کسی کا احترام اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی سے اوپر اس کو لے جایا جائے، اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی توحید ہم مان لیں، اور اس کے بعد اطاعت، اتباع، فرما برداری کس کی کریں، کس کے راستے پر چلیں، کس کا کہاں مانیں، یہاں گاڑی پھنس جائے گی، یہاں مشکل ہو جائے گی۔ لوگوں کے اپنے اپنے پیشوا ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے اغوا ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے امام ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی شخصیتیں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے اونچے لوگ ہیں۔ کبراؤنا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے کبراء بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کر دیا، راہ حق سے بھٹکا دیا۔ یہاں مسئلہ پیدا ہو، تو جب تک ان دونوں اصولوں پر امت نہیں آتی تب تک اتحاد کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ توحید کا پیغام ہے جو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ سلفی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ سلفی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ سلفی منہج کے لوگ، یعنی صحابہ کرام، نبی، قرآن، سنت اور نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے، آج تک اور قیامت تک ان کی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ وہ ساری انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتے، اس کے برخلاف شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور دیگر تمام چیزوں سے دور کرتے ہیں، برات اور بیزاری کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں شرک اور مشرکین سے، مشرکین سے، شرکاء سے، شرک کرنے والوں سے، جن کو شریک کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں، ان تینوں فریقوں سے برات اور بیزاری کا اعلان، یہ توحید کی بنیادوں میں سے۔ تو اب مسئلہ آتا ہے اتحاد کا جب، تو اس طرح کی جو بنیادی اصول ہیں اس کو لوگ کنارے کر کے، نظر انداز کر کے اتحاد پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔
کہ توحید کے بغیر کون سا اتحاد ہوگا، سنت کی راہ کے بغیر کون سا اتحاد ہوگا؟ بھیڑ ہو جائے گی، رش ہو جائے گا، گیدرنگ ہو جائے گی، ازدحام ہو جائے گا، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے الولا والبراء کا۔ الولا والبراء، جو یہ کہتے ہیں نا کہ سب کو ساتھ میں لیے رہو، آپس میں دوریاں مت پیدا کرو، یہ مسئلہ کوئی اگر کہے کہ بھئی کیا حرج ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے کیا حرج ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم دوستی کر ہی لیں شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے، بدعات کرنے والوں سے، مثال کے طور پر، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا طالب علم پیدا ہو جائے تو کوئی برا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی اللہ کے کلام، نبی کی سنت پہ جہاں توحید کا حکم ہے، شرک سے بیزاری کا حکم ہے، وہیں ولا اور برا کا بھی حکم بتایا گیا ہے۔ سچے توحید پرستوں سے محبت ہونا دین ہے، اور جن کے ہاں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدعمدی ہے، بدعات ہے، نفس پرستی ہے، سنت سے دوری ہے، شخصیت پرستی ہے، فرقواریت ہے، ان سے نفرت اور بیزاری اختیار کرنا بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی شدت، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، شدت، تشدد ہے کہ توحید نہیں ہے تو ہم دوری رکھیں گے۔ توحید نہیں ہے تو دوری رکھنا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں آئیڈیل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، تمہارا انکار، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی اور عداوت اور نفرت کھل چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ کب تک دشمنی رہے گی یہ؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے، تب تک دشمنی نہیں ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت پر چلنے کا حکم دیا گیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، جو ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ تو ولا اور برا یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ واسطے محبت کرتا ہے، اللہ واسطے دشمنی کرتا ہے، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ جس نے اللہ واسطے دشمنی کی، اللہ واسطے دوستی کی، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ولا برا کا اصول کیا ہے؟ تفصیلات تو بعد میں آئیں گی، لیکن صرف اشارہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ولا کا مطلب دوستی، محبت، قربت، اور برا کا مطلب بیزاری، دوری، نفرت، ہے نا، برات جس کو ہم کہتے ہیں، بری۔ تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کفر و شرک ہے، دین سے دوری ہے، یعنی پورے طور پر کفر و شرک ہے، تو مکمل برا، مکمل کیا ہے؟ مکمل برا، یعنی مکمل بیزاری۔ انسانی بنیادوں پر تعلق رکھنا الگ چیز ہے، بھوکے کو پانی کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، ایک الگ چیز ہے، دین کے اعتبار سے بات چل رہی ہے۔ جس کے ہاں کفر و شرک ہے، اس سے دین کے اعتبار سے مکمل نفرت، اس کے دین سے کبھی ہم محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی کفر و شرک کی وجہ سے دلی محبت ہم اس سے نہیں رکھ سکتے۔ اور اس میں سب برابر ہیں، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، چاہے کنبا ہو، قبیلہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہیں تو چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے فلاں ہو، کنبا ہو، قبیلہ ہو، ان سے برات اور بیداری کا اعلان ہوگا۔ تو اگر کفر و شرک ہے تو مکمل بیزاری، اور اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو مکمل محبت اور دوستی۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں مکمل بیزاری اور یہاں مکمل دوستی، محبت۔ اور اگر دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی ایمان والے تو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ بدعملیاں ہیں ان کے پاس، شرک تو نہیں کرتے وہ، لیکن ان کے یہاں بدعملی، حرام کھاتے ہیں، سود ہے، رشوت ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے،
نماز میں کوتاہی، تو جتنی کمیاں دینی اعتبار سے ہوں گی اتنی ان سے بیزاری، اور جتنا ان کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے اتنی ان سے دوستی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کفر و شرک ہے مکمل طور پر تو مکمل بیزاری، مکمل ایمان اور عمل صالح ہے تو مکمل دوستی اور محبت، اور اگر دونوں، کفر و شرک تو نہیں ہے، مسلمان ہی ہے لیکن اس کے اندر دیگر فرائض کی کوتاہیاں، اللہ کے حق کی کوتاہیاں، بندوں کے حق کی کوتاہیاں اور بہت ساری کمیاں، تو جتنا ایمان اور عمل صالح ہے اتنی محبت، اور جتنی اس کے اندر مخالفت اور نافرمانی اور گناہ ہے اتنی اس سے نفرت اور برات اور بیزاری۔ یہ اصول ہے شریعت کا، الحب فی اللہ والبغض للہ۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی باتیں آگے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلفی دعوت کے اصولوں میں سے اس تیسرے اصول الدعوۃ الی التوحید، توحید کی دعوت، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔